الفاظ معنی: پسماندگی، غربت، کرینہ، طریقہ، سلیقہ۔ علی احمد لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر اس نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، لیڈری تو دولت سے بھی حاصل ہو جاتی ہے، اور دولت کمانے کے نسخے تلاش کرنے کے لیے بازار سے دولت کماؤ اور لکھ پتی بن جاؤ قسم کی کتاب خریدنے کی بھی ضرورت نہیں۔ خان بہادر فرزند علی سے رجوع کیجیے، وہ دولت پیدا کرنے کا اچھا خاصا چلتا پھرتا اشتہار ہے۔ زور کا قہقہا بلند ہوا اور کانفرنس روم دیر تک گونجتا رہا۔ سلمان نے بلند آواز سے کہا، وہ تو کفن کھسوٹ ہے، شائلاک بھی برا خطاب نہیں۔ فہیم اللہ نے مسکرا کر کہا، کیا خان بہادری کو آپ چھوٹا خطاب سمجھتے ہیں؟ صفدر بشیر نے بھی طنز کیا۔ علی احمد خاموش کھڑا زیر لب مسکراتا رہا۔ جب خاموشی ہو گئی تو اس نے پھر اپنی تقریر شروع کی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسکائی لارک پیشہ ور لیڈر بننے کی بجائے اس کسان کی زندگی میں اپنی جد و جہد کا عکس تلاش کریں جو مٹی سونگھ کر بتا سکتا ہے کہ زمین کیسی ہے، جو بنجر زمین کو زرخیز اور چٹیل میدانوں کو لہلہاتی فصلوں میں بدل دیتا ہے، جو زمین کا سینہ چیر کر خوشہ گندم پیدا کرتا ہے۔ علی احمد دیر تک تقریر کرتا رہا۔ اپنے موقف کی تائید میں اس نے ٹھوس دلائل پیش کیے۔ آخر اس کی تجویز منظور کر لی گئی۔ اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے صفدر بشیر کی سرکردگی میں ایک کمیٹی بھی مقرر کر دی گئی۔ صفدر بشیر نے دوڑ دھوپ کر کے ہفتے بھر کے اندر گمٹی کی مضافاتی بستی میں سستی قیمت پر زمین بھی حاصل کر لی۔ یہ بہت بڑی بستی تھی اور ایک بنجر پہاڑی کے دامن میں آباد تھی۔ یہاں زیادہ تر فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی آبادی تھی۔ ان کے علاوہ گویوں کے کچھ خاندان تھے۔ گمٹی میں تعلیم بالغاں کا مرکز قائم تھا اور کامیابی کے ساتھ چل رہا تھا۔ جب شہر میں ٹائیفائیڈ کی وبا پھیلی تھی تو اسکائی لارکوں نے اپنا پہلا طبی مرکز یہیں بنایا تھا۔ نیا ہیڈ کوارٹر قائم کرنے کے لیے منصوبے پر برابر کام ہوتا رہا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب تمام اسکائی لارک سویرے ہی سویرے اپنے پلاٹ پر پہنچ گئے۔ الفاظ معنی: کفن کھسوٹ مراد لوگوں کا مال کھا جانے والے، مضافاتی قریبی۔ وہ خاکی نیکریں اور ملیشیا کی سرمئی قمیصیں پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے چونے سے عمارت کی بنیاد کے نشان زمین پر ڈالے، کدالیں اٹھائیں اور نیو کھودنا شروع کر دی۔ بستی کے لوگوں کے لیے جلد ہی وہ تماشا بن گئے۔ دیکھتے دیکھتے ان کے چاروں طرف ہجوم لگ گیا۔ اس ہجوم میں بچے تھے، جوان تھے اور بوڑھے بھی تھے۔ عورتیں دروازوں سے گردنیں نکال کر ان کو حیرت سے دیکھتیں۔ شروع میں انہوں نے پیشہ ور معماروں اور کاریگروں کی مدد بھی حاصل کی۔ وہ گمٹی ہی کے رہنے والے تھے اور ان میں سے بیشتر تعلیم بالغاں کے مرکز کے طالب علم تھے۔ اپنے اپنے کام میں منجھے ہوئے راج اور مستری تھے، بڑھئی اور لوہار تھے۔ انہوں نے نہ صرف رضاکارانہ طور پر ان کے ساتھ مل جل کر کام کیا بلکہ ان کی تربیت کا فرض بھی انجام دیا۔ چند ہی روز میں اسکائی لارکوں نے ان کی مدد سے عمارت کی نیو کھود ڈالی اور دیواریں کھڑی کرنا شروع کر دیں۔ اسکائی لارک بڑی تندہی اور لگن کے ساتھ کام کرتے۔ کوئی اینٹیں ڈھو ڈھو کر لا رہا ہے، کوئی گارا بنا رہا ہے، کوئی پہاڑ پر چڑھ رہا ہے اور زور زور سے آوازیں دے رہا ہے، کوئی دیوار کی چنائی کر رہا ہے۔ اس عالم میں واقعی وہ عجیب سے لگتے ہیں۔ ان کے بال بکھرے ہوتے، چہروں پر خاک جمی ہوتی، آواز میں بے ترتیبی ہوتی۔ خاص طور پر دوپہر کے وقت جب وہ پسینے میں ڈوبے ہوئے زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے، تھرماس سے پانی نکال کر پیتے اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سگریٹیں سلگا کر لمبے لمبے کش لگاتے، اس وقت وہ بڑی بے تکلفی کے عالم میں ہوتے۔ بات بات پر قہقہے لگاتے، ایک دوسرے کے کام پر تبصرہ کرتے، زیادہ تھک جاتے تو کسی دیوار کے سائے میں لیٹ کر آنکھیں بند کیے خاموش پڑے رہتے۔ جب انہوں نے عمارت کی تعمیر شروع کی تھی اور اس وقت انہیں اپنا کام بڑا مضحکہ خیز اور عجیب سا لگتا تھا، وہ گردنیں جھکا کر چلتے اور شرمائے شرمائے سے رہتے، مگر اب وہ جھجک جاتی رہی تھی۔ وہ سینہ تان کر مشقت کرتے اور لا ابالی پن سے ایک دوسرے کو چھیڑتے۔ کام کرنے میں اب ان کو ایک خاص مسرت محسوس ہوتی، ایسی مسرت جس کی لذت سے وہ اب تک ناآشنا تھے۔ الفاظ معنی: نیو بنیاد،
پیشہ ور معمار مراد ماہر مستری، منجھے ہوئے تجربہ کار، تندہی محنت، پاڑھ بانس اور لکڑی سے بنا ہوا چبوترا جس پر بیٹھ کر مستری کام کرتے ہیں، مضحکہ خیز مراد اہم کانہ، مشقت محنت، لاابالی پن بے پرواہی۔ اسکائی لارکوں نے اس قدر محنت اور جاں فشانی سے تعمیر کا کام کیا کہ دیکھتے دیکھتے ایک عمارت زمین کے سینے سے ابھر کر سامنے آ گئی۔ اس پر ازبسٹوز کی چھتیں تھیں، 8 بڑے بڑے کمرے تھے۔ ایک میں فلک پیما کا دفتر قائم کیا گیا اور اس کمرے کو جو سب سے زیادہ کشادہ تھا لائبریری اور جلسوں کے لیے وقف کر دیا گیا۔ 5 کمرے اسکائی لارکوں کی رہائش کے لیے تھے۔ ایک کمرے میں ڈاکٹر زیدی نے معمولی سی ڈسپنسری بھی کھول دی۔ ہیڈ کوارٹر کی عمارت کے مکمل ہوتے ہی تمام اسکائی لارک اس میں منتقل ہو گئے۔ یہ زمین بڑی سادہ تھی۔ وہ سویرے اٹھ کر بستر درست کرتے، کمرے صاف کرتے، فلک پیما کے کام کے علاوہ ان کا بیشتر وقت لائبریری میں گزرتا۔ علی احمد اور صفدر بشیر روزانہ اسٹڈی سرکل میں کام کر لیتے۔ مہینے میں ایک دن انہوں نے چھٹی کا رکھا تھا۔ موسم خوشگوار ہوتا تو وہ کبھی کبھار شہر سے بھی دور نکل جاتے اور کسی پرفضا مقام پر پکنک مناتے۔ بستی میں رہائش اختیار کرنے سے اسکائی لارکوں کی مصروفیت بہت بڑھ گئی تھی۔ اس علاقے میں آئے ہوئے چند ہی روز ہوئے تھے کہ ہر اسکائی لارک شدت سے محسوس کرنے لگا کہ ان کے چاروں طرف غلاظت ہی غلاظت ہے۔ گندے پانی کی نکاسی کے لیے گمٹی کی نالیوں کا باقاعدہ انتظام نہیں تھا۔ گھروں کے پاس جگہ جگہ گڑھے تھے جن میں گندا پانی جمع ہو کر سڑا کرتا۔ گلی کوچوں میں ہر طرف کوڑا کرکٹ بکھرا رہتا۔ رات ہوتی تو بستی پر گہرا اندھیرا چھا جاتا۔ روشنی کا کوئی بندوبست نہیں تھا۔ راہ گیر رات کے وقت راستوں پر ٹھوکریں کھاتے، کیچڑ پر پھسل کر گر پڑتے۔ قدم قدم پر گندے پانی کے گڑھوں میں گرنے کا خطرہ رہتا۔ ہر چند کی یہ علاقہ میونسپلٹی کی حدود میں تھا، مگر اس نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی۔ فلک پیما کے ایک اجلاس میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا اور یہ طے کیا گیا کہ اسکائی لارکوں کا ایک وفد ڈاکٹر زیدی کی رہنمائی میں میونسپلٹی کے متعلقہ افسروں سے ملے اور ان کو صورتحال سے آگاہ کرے۔ چند روز بعد فلک پیما کا وفد میونسپلٹی کے چیئرمین سے ملا۔ اس نے ان کے مطالبات سن کر کہا کہ شہر کی مضافاتی بستیوں کے لیے میونسپلٹی نے ایک منصوبہ تیار کیا ہے۔ بورڈ کے آئندہ اجلاس میں وہ اس منصوبے کو منظور کرانے کی کوشش کرے گا۔ اس نے وفد کو یقین دلایا کہ منصوبے کی منظوری ملتے ہی مضافاتی بستیوں کا ترقیاتی کام تیزی سے شروع کر دیا جائے گا۔ الفاظ معنی: ازبس، زیادہ تر، پرفضا، بارونق، سرسبز، غلاظت، گندگی۔ ڈاکٹر زیدی نے واپس آ کر اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ ہفتے بھر بعد میونسپل بورڈ کا اجلاس ہوا، مگر مضافاتی بستیوں کا ترقیاتی منصوبہ پیش کرنے کی نوبت ہی نہ آ سکی۔ اجلاس میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ صورتحال اس قدر نازک ہو گئی کہ سیکرٹری کو ٹیلی فون کر کے پولیس کی امداد حاصل کرنا پڑی۔ چیئرمین کو اجلاس برخاست کر کے میز کے نیچے روپوش ہونا پڑا۔ اس ہنگامے کی ابتدا اعتراضات سے شروع ہوئی، پھر گالی گلوچ ہونے لگی، جس نے بڑھ کر ہاتھا پائی کی صورتحال اختیار کر لی۔ جوتے ہوا میں پرندوں کی طرح اڑنے لگے۔ گریباں چاک اور بال پریشاں ہوئے۔ ہر ممبر کیس آمری کے روپ میں سٹیج کا ایکٹر نظر آنے لگا۔ بات کچھ بھی نہ تھی، چند دکانوں کے الاٹمنٹ کا قضیہ تھا جو وائس چیئرمین نے اپنے بھائی کے نام الاٹ کرا دی تھیں۔ اس مرحلے پر ایک دوسرے کی عقدہ کشائیاں ہونے لگیں۔ کسی ممبر پر ٹھیکیداروں سے رشوت لینے کا الزام تھا۔ کسی نے گرلز اسکول کی استانیوں کی عصمتیں خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ کسی نے سسرالی عزیزوں کو ملازمتیں دلوا کر پورے محکموں کو اپنی سسرال بنا دیا تھا۔ غرض کہ اس حمام میں سب ننگے تھے۔ فلک پیما نے کچھ عرصے تو چیئرمین کے وعدوں پر اعتماد کر کے انتظار کیا، مگر جب اسکائی لارکوں کو یہ معلوم ہوا کہ مضافاتی بستیوں کے ترقیاتی منصوبے کو تیار ہوئے 3 سال سے زائد ہو چکے ہیں
اور آج تک بورڈ کے کسی اجلاس میں اسے پیش کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی، تو فلک پیما کا ایک خصوصی اجلاس بلایا گیا۔ اس اجلاس میں اتفاق رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ یہ کام اسکائی لارک خود ہی انجام دیں گے۔ چنانچہ ہفتہ صفائی منانے کا پروگرام مرتب کیا گیا۔ صفائی کا ہفتہ بڑے جوش و خروش سے منایا گیا۔ اسکائی لارکوں نے بستی کے بہت سے نوجوانوں کو رضاکاروں کی حیثیت سے اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ مختلف اسکائی لارکوں کی سرکردگی میں کئی گروپ بنا کر نہایت سرگرمی اور تندہی سے کام شروع کر دیا گیا۔ الفاظ معنی: روپوش ہونا، چھپنا، کیس آمری، مجنو، قضیہ، جھگڑا، عقدہ کشائی، راز کھولنا، حمام میں سب ننگے، سب ایک ہی برائی میں مبتلا۔ ہفتہ بھر کے اندر بستی کا حلیہ تبدیل ہو گیا۔ بستی بھر میں نالیاں کھود کر بڑے نالے سے ملا دی گئیں، گڑھے پاٹ دیے گئے، گلیاں صاف کر کے جگہ جگہ کوڑا رکھنے کے ڈرم رکھ دیے گئے۔ 4 لالٹینیں خرید کر بستی کے مختلف نکڑوں پر لگا دی گئیں، جن کو ہر شام روشن کرنے اور کیروسین آئل سپلائی کرنے کا بندوبست ایک اسکائی لارک کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ ڈیوٹی ہر مہینے بدلتی رہتی۔ بستی کے قریب جو خالی میدان تھا اسے صاف کر کے بچوں کے کھیل کود کے لیے ایک معمولی پارک کی داغ بیل ڈال دی گئی۔ جن مکانوں کی دیواریں اور چھتیں شکستہ تھیں ان کی سب نے مل کر مرمت کی۔ ہفتہ بھر ہر شام کو حفظان صحت کے موضوع پر تقریریں کی گئیں۔ ہفتہ صفائی توقعات سے زیادہ کامیاب رہا۔ بستی کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا جیسے الف لیلوی داستانوں کے کسی جن نے راتوں رات پرانی بستی کی غلاظت کھرچ کر نئی بستی بنا دی ہے۔ اب گلیاں صاف ستھری نظر آتیں، رات کو اسٹریٹ لیمپوں کی روشنی در و دیوار پر جھلکتی۔ اسکائی لارک اپنی مہم کی اس کامیابی پر بے حد مسرور تھے۔ ان میں کام کرنے کا جذبہ اور تیز ہو گیا۔ نیاز جس مقصد سے کوئٹہ گیا تھا حاصل نہ ہوا، لہٰذا وہ جلد ہی واپس آ گیا۔ ان دنوں اس کا مزاج چڑچڑا رہتا تھا، بات بات پر گالیاں بکتا۔ کوئی بات مرضی کے خلاف ہوتی تو باؤل کتے کی طرح کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ گھر میں رہتا تو بستر پر گھنٹوں خاموش پڑا رہتا یا پھر بے چینی سے ٹہلتا رہتا۔ اس وقت وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہتا، گردن جھکی ہوتی اور دونوں ہاتھ پیچھے بندھے ہوتے۔ کوئٹہ سے واپسی کے بعد ہی اس میں یہ تبدیلی پیدا ہوئی تھی۔ حالانکہ جب وہ کوئٹہ جا رہا تھا تو بڑا بشاش نظر آتا تھا، واپس آیا تو منہ لٹکا ہوا تھا۔ خلاف معمول وہ اس دفعہ خالی ہاتھ گھر آیا تھا، ورنہ ہمیشہ سوغاتوں سے لدا پھندا گھر میں داخل ہوتا۔ الفاظ معنی: داغ بیل ڈالنا، کسی کام کی ابتدا کرنا، شکستہ، ٹوٹی پھوٹی، حفظان صحت، صحت کی حفاظت، بشاش، خوش، سوغات مراد تحفہ۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئٹہ میں اس کے ساتھ کوئی سنگین واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک آدھ بار بیوی نے اس کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کی تو اس نے بے رخی سے جھڑک دیا۔ انہی دنوں کا ذکر ہے، رات کا وقت تھا۔ نیاز کچھ ہی دیر قبل دکان سے گھر واپس آیا تھا۔ وہ بستر پر چپ چاپ لیٹا ہوا چھت کو تک رہا تھا۔ پاس ہی تخت پر بیوی بیٹھی چھالیاں کتر رہی تھی۔ اس روز اس کی طبیعت ذرا سنبھلی ہوئی تھی۔ دوپہر کو غسل بھی کیا تھا اور اس وقت خوب بنی ٹھنی بیٹھی تھی۔ جسم سے عطر کی تیز خوشبو نکل رہی تھی۔ وہ پہلو بدلتی تو ریشمی لباس کی سرسراہٹیں ابھرتیں۔ لیمپ کچھ ایسے رخ سے رکھا تھا کہ پوری روشنی اس کے چہرے پر نہیں پڑ رہی تھی۔ روشنی اور سایوں کے اس امتزاج میں اس کے رخساروں کی زردی دھندلی پڑ گئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقوں کے نشانات مٹ گئے تھے۔ کمرے میں انگیٹھی سلگ رہی تھی۔ دہکتے انگاروں کی سرخ روشنی دیواروں پر پھیلی تھی۔ کمرہ خوب گرم تھا۔ باہر دسمبر کی سرد راتوں کا مہیب سناٹا چھایا تھا۔ شیشم کے پتے رک رک کر کھڑکھڑاتے اور پھر گہری خاموشی چھا جاتی۔ بیوی نے اونی شال سینے کے نیچے ڈھلکا کر اپنا ہاتھ باہر نکالا اور نیاز کا بازو جھنجھوڑ کر بولی، کیا سوچ رہے ہو؟ نیاز نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ بیوی ایک خاص ادا سے مسکرائی، مگر نیاز اس کی جانب توجہ دیے بغیر بیزاری سے بولا، دیکھو، اس وقت پریشان نہ کرو، میری طبیعت خراب ہے۔ بیوی کے دل پر گہرا چرکا لگا، مگر وہ جھیل گئی۔ اس دفعہ اس نے اپنا نصف جسم اس کے سینے پر جھکا کر اور بڑے پیار سے بولی، ناراض ہو مجھ سے؟
وہ جھنجھلا کر بولا، اوفو بھائی حد ہو گئی، خدا کے لیے تم مجھے اسی طرح پڑا رہنے دو۔ یہ دوسرا چرکا تھا۔ وہ بل بلا کر رہ گئی، ذرا دیر خاموش رہی، پھر وہ شکوہ کرنے کے انداز میں بولی، آخر تم کو ہو کیا گیا ہے؟ لاؤ میں تمہارا سر دبا دوں۔ اس کے لہجے سے خوشامد جھلک رہی تھی۔ نیاز ذرا بھی نہ پسیجا، اس کی جانب دیکھے بغیر گویا ہوا۔ الفاظ معنی: ہم آہنگی، ملاپ، محیب، گہرا، چرکا، زخم، ٹھیس، پسیجنا، نرم پڑنا، رحم کھانا۔ گویا ہوا، بولا، جاؤ تم اپنے بستر پر لیٹو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے منہ پھیر کر دوسری طرف کرٹ وٹ بدل لی۔ وہ جل بھن کر رہ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ کمرے کا درجہ حرارت بڑھ گیا ہے، حبس سے اس کا دم گھٹا جا رہا ہے۔ اس نے گہری سانس بھر لی اور دل گرفتہ ہو کر سوچنے لگی، کیا واقعی اب اس میں کوئی دلکشی نہیں رہی؟ بیماری نے دیمک کی طرح چاٹ کر اسے کھوکھلا کر دیا ہے، اور اس کھوکھلے جسم سے نیاز کو ذرا بھی دلچسپی نہیں، یا پھر وہ واقعی پریشان ہے۔ وہ بڑی جہاں دیدہ عورت تھی، ایک شوہر کے ساتھ زندگی کے 12 سال گزار کر خاصی آزمودہ کار ہو گئی تھی۔ پہلا شوہر زندگی بھر اس کا مرید رہا، وہ اسے نت نئے حربوں سے اپنی زلف گراہ گیر کا اسیر کیے رہی۔ اس کا جی چاہا کہ نیاز کو آزما کر دیکھ کے۔ یہ بڑا خطرناک اقدام تھا، لیکن اس وقت وہ ہر خطرہ مول لینے پر آمادہ تھی۔ اس نے سلطانہ کو آواز دی، سلطانہ، اے سلطانہ۔ سلطانہ اپنے کمرے سے بولی، جی اماں۔ وہ ابھی تک جاگ رہی تھی۔ ماں نے کہا، ذرا یہاں تو آؤ۔ کچھ ہی دیر بعد پھر دروازہ کھولنے کی آواز ابھری، صحن میں چاپ سنائی دی۔ سلطانہ آ رہی تھی۔ کمرے کے باہر سے اس کی آواز آئی، اماں۔ ماں نے کہا، دروازہ کھلا ہے، چلی آؤ۔ سلطانہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ وہ اس وقت سردی سے تھر تھرا رہی تھی۔ ماں نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا، پوچھا، کیا انو سو گیا؟ وہ تو سر شام ہی سو گیا تھا۔ ماں بولی، دل گھبرا رہا تھا، سوچا تم سے کچھ باتیں کروں، شاید دل بہل جائے۔ سلطانہ نے گردن گھما کر نیاز کی جانب دیکھا، جو پیٹھ موڑے خاموش پڑا تھا۔ ماں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی۔ چند ہی لمحوں بعد نیاز کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ وہ ایک ہاتھ اٹھا کر اپنی پیٹھ کھجانے لگا۔ دونوں آہستہ آہستہ باتیں کرتی رہیں۔ انگیٹھی میں ابھی تک انگارے دہک رہے تھے۔ گہری سرخ روشنی میں سلطانہ کے چہرے کی دلکشی نکھر گئی تھی۔ الفاظ معنی: جہاں دیدہ جس نے دنیا دیکھی ہو، آزمودہ کار، تجربہ کار، مرید، مراد تابع دار، زلف گراہ گیر کا اسیر، مراد عاشق، فرما بردار۔ سرخ روشنی میں سلطانہ کے چہرے کی دلکشی نکھر گئی تھی۔ سیاہ آنکھوں میں شبنم کے قطرے جھلملا رہے تھے۔ تر و تازہ رخساروں پر برسات کی سہانی شاموں کی شفق پھیل گئی تھی۔ نیاز نے کروٹ بدلی، آنکھیں ملتے ہوئے بیوی سے پوچھا، ارے یہ سلطانہ کب آئی؟ وہ صاف جھوٹ بول رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ بیوی نے جواب دیا، ذرا ہی دیر پہلے آئی ہے۔ اس سردی میں اسے باہر نکلنے کی کیا سوجھی؟ سلطانہ سر جھکا کر پان لگانے لگی۔ وہ اس سے نظریں ملاتے ہوئے ڈرتی تھی۔ اس نے جب بھی اس کی جانب دیکھا، اسے نیاز کی آنکھوں میں شکار پر جھپٹنے والے تیندوے کی سی تیز چمک نظر آتی۔ وہ نامعلوم خوف سے تھرا کر رہ جاتی۔ بیوی نے نیاز سے پوچھا، اب طبیعت کیسی ہے؟ کل ڈاکٹر کو دکھاؤں گا، آج کل طبیعت کچھ گڑبڑ ہی رہتی ہے۔ میں تم سے خود یہی کہنے والی تھی، کل یاد کر کے ڈاکٹر کے پاس چلے جانا۔ فرصت مل گئی تو ضرور جاؤں گا۔ اس نے پیار سے ڈانٹا، فرصت تو تم کو کبھی نہیں ملے گی، تم نے اپنی جان کے ساتھ بکھیڑے ہی اتنے لگا رکھے ہیں، مگر کچھ اپنا خیال بھی تو رکھو۔ واہ بھائی، اچھی مصروفیت ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے تک کا وقت نہیں۔ نیاز اس کی باتوں پر بے تکلفی سے ہنسنے لگا۔ دونوں کو باتوں میں مصروف دیکھ کر سلطانہ اٹھ کر جانے لگی۔ ماں نے ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا، کہنے لگی، ابھی ایسی کون سی زیادہ رات ہوئی ہے؟ سلطانہ بولی، نیند آ رہی ہے، تیری آنکھوں میں تو چراغ جلتے ہی نیند آ جاتی ہے، بیٹھ، چلی جانا۔ دراصل وہ چاہتی تھی کہ سلطانہ ابھی نہ جائے،
وہ جانتی تھی کہ سلطانہ کے جاتے ہی نیاز کروٹ بدل کر منہ پھیر لے گا۔ نیاز کی یہ بیزاری اس کے لیے بڑی اذیت ناک تھی۔ الفاظ معنی: شفق، وہ سرخی جو سورج کے طلوع اور غروب ہوتے وقت آسمان پر پھیل جاتی ہے۔ تیندوا، چیتے کی قسم کا ایک جانور، چراغ جلتے ہی مراد شام ہوتے ہی۔ نیاز کی یہ بیزاری اس کے لیے بڑی اذیت ناک تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی ذات میں نیاز کی دلچسپی ختم ہو چکی ہے۔ وہ اپنی دلکشی اور بچی کھچی جوانی تک کھو چکی ہے۔ وہ بوڑھی اور بدصورت ہو گئی ہے۔ یہ احساس اس کے سینے میں نشتر بن کر چبھ گیا۔ یہ ایسا دکھ تھا جسے برداشت کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ انگیٹھی میں انگارے دہکتے رہے، سلطانہ کے چہرے پر شفق پھوٹتی رہی، اس کے حسن کا جادو جاگتا رہا، باہر ہوا سردی سے بلبلاتی رہی، کوہر آلود رات چپ چاپ کھڑی تھی۔ اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ ڈاکٹر موٹو آیا تھا۔ سلطانہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماں شال اچھی طرح اپنے جسم کے چاروں طرف لپیٹی اور دیوار کی جانب منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔ نیاز اٹھا اور باہر گیا اور ڈاکٹر کو اپنے ہمراہ لایا۔ وہ اس وقت سیاہ اوور کوٹ پہنے تھا اور بڑا لہیم شہیم نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ڈاکٹر نے کہا، معاف کرنا نیاز، میں ایک کیس دیکھنے چلا گیا تھا، سیدھا وہیں سے آ رہا ہوں۔ انجیکشن کل بھی لگ سکتا تھا، آپ نے اس جاڑے پالے میں خواہ تکلیف اٹھائی۔ ڈاکٹر مسکرا کر بولا، ارے بھائی، ہمیں کہاں آرام نصیب، اپنا پیشہ ہی ایسا ٹھہرا۔ وہ دیوار کے قریب پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا اور نیاز کی جانب مڑ کر دیکھنے لگا۔ کمرہ تو خوب گرم ہے۔ اس وقت وہ بڑا بشاش نظر آ رہا تھا۔ بات یہ تھی کہ سپہر ہی کو نیاز نے اسے 1000 روپے کی دوسری قسط دی تھی۔ سلطانہ کی ماں خاموش بیٹھی ڈاکٹر کی باتیں سنتی رہی۔ ڈاکٹر نے ذرا ہی دیر بعد اپنے چرمی بٹوے کے اندر سے سرنج نکالی اور انجیکشن لگانے کے واسطے اس میں دوا بھرنے لگا۔ نیاز خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ ڈاکٹر کی پشت اس کی جانب تھی۔ سامنے دیوار پر ڈاکٹر کا سایہ بڑا ہیبت ناک نظر آ رہا تھا۔ دوا سے بھری ہوئی سرنج لے کر مریضہ کے پاس گیا، مسکرا کر پوچھا، کہیے طبیعت کیسی ہے؟ آج تو ذرا بہتر ہے۔ ڈاکٹر تسلی دینے کے انداز میں بولا، اب آپ کی طبیعت انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ الفاظ معنی: لہیم شہیم، موٹے جسم والا، موٹا تازہ۔ ڈاکٹر نے سرنج والا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہاتھ ادھر کیجئے، میں انجیکشن لگا دوں۔ ڈاکٹر صاحب، میں انجیکشن نہیں لگواؤں گی۔ پہلی بار اس نے انجیکشن لگوانے سے انکار کیا تھا۔ ڈاکٹر بے نیازی سے ہنس کر بولا، کیوں؟ خیریت تو ہے؟ یہ آج آپ کو کیا سوچی؟ نہ جانے کیوں انجیکشن لگوانے سے میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے مشتبہ نظروں سے مریضہ کو دیکھا جو دیوار کی جانب منہ موڑے بیٹھی تھی۔ وہ نرم لہجے میں بولا، آپ کو خامخواہ وہم ہو گیا ہے، کہیں انجیکشن سے طبیعت خراب ہوتی ہے؟ اس نے ہلکا قہقہا لگایا۔ لائیے ہاتھ ادھر کیجئے، گھبرائیے نہیں، اب زیادہ انجیکشن نہیں لگاؤں گا۔ مگر وہ اپنی بات پر اڑی رہی۔ اس نے بڑے اعتماد سے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب، اب میں انجیکشن نہیں لگواؤں گی۔ نیاز کو اس کے انکار پر سخت غصہ آیا۔ خام خواہ کی باتیں نہ کرو، انجیکشن لگواؤ۔ میں نے کہہ دیا کہ اب میں کوئی علاج نہیں کرواؤں گی۔ نیاز نے غصے سے آنکھیں نکالی، مگر ڈاکٹر نے اسے اشارہ سے منع کر دیا اور نرمی سے بولا، دیکھیے، انجیکشن کا ناغہ ہو گیا تو یہ آپ کے مرض کے واسطے بہت برا ہوگا۔ میں تو اتنی رات گئے سردی میں آپ کی خاطر یہاں آیا اور آپ ہیں کہ انجیکشن لگوانے سے انکار کر رہی ہیں، یہ تو ٹھیک بات نہیں۔ وہ ابھی تک غیر سنجیدہ تھا، مسکرا کر بات کر رہا تھا، مگر جب وہ کسی طرح آمادہ نہ ہوئی تو ڈاکٹر کے چہرے پر پریشانی کا ہلکا سا سایہ پھیل گیا۔ اس میں دبے دبے خوف کا احساس بھی شامل تھا۔ اب اصرار کرنا فضول تھا۔ اس نے سرنج خالی کر کے چرمی بیگ کے اندر رکھی اور نیاز سے مخاطب ہوا، معلوم ہوتا ہے اب یہ گھبرا گئی ہیں، بھائی ان کو کچھ روز کی چھٹی ملنی چاہیے۔ اس دفعہ اس نے مریضہ کو مخاطب کیا، لیجئے، اب تو خوش ہو جائیے۔ وہ گردن جھکائے خاموش بیٹھی رہیں۔ ڈاکٹر زیادہ دیر نہ ٹھہرا، وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ نیاز بھی اس کے ہمراہ چلا گیا۔
دونوں خاموشی سے دروازہ کھول کر باہر نکلے۔ گلی بھائیں بھائیں کر رہی تھی، ہر طرف گہرا سناٹا تھا، کڑاکے کا جاڑا پڑ رہا تھا۔ دونوں آہستہ آہستہ گلی میں چلنے لگے۔ ان کے قدموں کی آہٹ سے سنسان رات میں رک رک کر ابھر رہی تھی۔ گھر سے کچھ دور آگے جا کر ڈاکٹر نے نیاز سے کہا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں۔ ایک خاص سٹیج پر پہنچنے کے بعد مریض کا مزاج ہی ایسا ہی ضدی اور چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ مگر ڈاکٹر صاحب، یہ تو اس نے بڑی خراب حرکت کی ہے۔ تم اس بات کا کچھ خیال نہ کرو، مریضہ کو کچھ وہم ہو گیا ہے۔ یہ عورتیں تو شکی مزاج ہوتی ہی ہیں، اس شک کو تم ہی دور کر سکتے ہو۔ دیکھو، زبردستی نہ کرنا ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا۔ کہیں اسے کچھ شبہ تو نہیں ہو گیا؟ ڈاکٹر کے دل میں بھی چور تھا، مگر وہ اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نیاز کی بات سن کر اس کے بدن میں خفیف سی لرزش ہوئی۔ آہستہ سے بولا، میرا خیال ہے کہ فی الحال ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کی آواز میں دبی دبی تھر تھراہٹ تھی۔ پچھلے دنوں میں کوئٹہ گیا تھا، کہیں میری غیر موجودگی میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہ چلی گئی ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انجیکشن لگوانے سے آج اس نے پہلی بار انکار کیا ہے۔ مجھے تو ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے سوچتا رہا۔ دونوں آہستہ آہستہ گلی میں چلتے رہے۔ کوہر کے دھندلکے میں لپٹے ہوئے وہ سنسان رات میں بھوتوں کی طرح ڈراؤنے نظر آ رہے تھے۔ پھر سناٹے میں ڈاکٹر کی آواز ابھری، میرا خیال ہے کہ تم کو ایسی بات نہیں سوچنا چاہیے۔ جب تک کوئی بہت ہی ہوشیار ڈاکٹر نہ ہو اسے شبہ تک نہیں ہو سکتا۔ بہرحال تم چوکنا رہو کہ وہ اسپتال نہ جائے اور نہ کسی ڈاکٹر سے مشورہ کرے۔ احتیاط کرنا ہر حال میں ضروری ہے۔ دونوں باتیں کرتے ہوئے گلی کی نکڑ پر پہنچ گئے۔ سامنے سڑک پر ڈاکٹر کی کار کھڑی تھی۔ دونوں اس کے قریب پہنچ گئے۔ ڈاکٹر نے نیاز سے مصافحہ کیا اور کار کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ نیاز واپس گلی میں چلا گیا۔ وہ تھکے تھکے قدم اٹھاتا ہوا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ بیوی کے انکار نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا۔ اس پریشانی میں خوف اور غصے کا امتزاج تھا۔ وہ جھنجھلایا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ بیوی ابھی تک جاگ رہی تھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا مگر کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ نیاز تھکا ہوا سا جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ ذرا دیر تک وہ خاموش پڑا رہا۔ اس کو چین نہ آیا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے بیوی کو مخاطب کیا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ وہ آہستہ سے بولی، کیا؟ اس نے جان بوجھ کر تغافل برتا۔ اس بے نیازی پر نیاز کو اور تاؤ آ گیا۔ وہ بگڑ کر بولا، تمہارا سر؟ وہ نرم لہجے میں بولی، تمہارا تو لڑنے کو دل چاہ رہا ہے، کئی روز سے تم پر بھوت سوار ہے۔ اس نے شال سنبھالی، تخت سے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ نیاز اس وقت غصے میں جلا ہوا بیٹھا ہے۔ وہ اس سے الجھنا نہ چاہتی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب اسی میں خیریت ہے کہ وہ بستر پر جا کر لیٹ جائے۔ نیاز لمحہ بھر تو اسے گھورتا رہا، پھر بگڑ کر بولا، میں کہتا ہوں تم نے آج انجیکشن کیوں نہیں لگوایا؟ انجیکشن لگوانے سے مجھے ہول آتا ہے، اور میں جو اتنا پیسہ علاج پر برباد کر چکا ہوں، تو اب مت برباد کرو۔ نیاز زچ ہو کر بولا، انجیکشنوں کا پورا کورس تو تم کو لینا ہی پڑے گا، میں اس کی پیشگی رقم ادا کر چکا ہوں۔ وہ تنک کر بولی، واہ، یہ بھی اچھی رہی، چاہے میں ان کو لگوا کر مر ہی کیوں نہ جاؤں، مگر تمہاری رقم وصول ہو جائے۔ میں کہتا ہوں کیوں اپنی جان کے پیچھے پڑی ہو؟ اس دفعہ نیاز کا لہجہ کسی قدر دھیما تھا۔ الفاظ معنی، تغافل، غفلت، لاپرواہی، ہول، خوف، ڈر۔ وہ بھرائی ہوئی آواز سے بولی، خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، میں کوئی علاج ولاج نہیں کروں گی۔ خدا کی ذات میں بڑی قوت ہے، زندگی ہے تو یوں ہی اچھی ہو جاؤں گی۔ یہ کہتے کہتے اس کی آواز گلو گیر ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ نیاز کو اس کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری۔ جل کر بولا، عجیب الو کی پٹھی عورت سے واسطہ پڑا ہے۔ نیاز نے پہلی بار گالی دی تھی۔ بیوی کے تن بدن میں آگ ہی تو لگ گئی۔ چیخ کر بولی، دیکھو، زبان سنبھال کر بات کرو، مرنے والا مر گیا، وہ اپنی جگہ، میں اپنی جگہ،
کبھی گالی دینا تو درکنار، مجھ سے تو کر کے بھی بات نہیں کی۔ یہ سلطانہ کے باپ کا ذکر تھا اور اس کے ذکر سے نیاز ہمیشہ جھنجھلاتا تھا۔ اس وقت تو وہ یوں بھی جلا ہوا تھا، تڑپ کر بولا، اسی سالے بھڑوے نے تو تمہارا دماغ خراب کیا ہے، مرے ہوئے کو گالی دیتے تم کو شرم نہیں آتی؟ نیاز زور سے چیخا، بس زبان بند کر، جتنا منع کرو اسی قدر حرامزادی سر پر چڑھے چلی جا رہی ہے تیری تو۔ اس نے ایک گندی سی گالی دی اور لپک کر اس کے قریب پہنچ گیا۔ اچھا تو اب تم مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھاؤ گے؟ نیاز نے کئی گالیاں دیں اور اس کے منہ پر زناٹے کا ایک تھپڑ رسید کیا، پھر دوسرا، تیسرا۔ اس کا ہاتھ تیزی سے چلتا رہا، وہ خاموش کھڑی مار کھاتی رہی۔ نیاز نے اس کی کمر پر کئی لاتیں ماری۔ شور سن کر سلطانہ ننگے پیر بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے دیکھا ماں فرش پر اوندھے منہ پڑی تھی اور نیاز اس کے قریب کھڑا خچر کی مانند زور زور سے ہانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خونخوار ہو رہی تھیں، منہ سے کف جاری تھا۔ سلطانہ نے اس سے کوئی بات نہیں کی، جلدی سے جا کر ماں کو فرش پر سے اٹھایا۔ اس کے بال خاک سے اٹے ہوئے تھے، چہرہ مردے کی طرح سفید ہو رہا تھا، نچلے ہونٹ سے گاڑھا گاڑھا خون بہہ رہا تھا۔ لیمپ کی میلی میلی زرد روشنی میں وہ بڑی ڈراؤنی نظر آ رہی تھی۔ نیاز نے اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دی۔ الفاظ مانی، آواز گلو گیر ہو گئی، آواز گلے میں پھنس کر رہ گئی۔ سابقہ واسطہ، تن بدن میں آگ لگنا، سخت غصہ میں آنا، کف، تھوک، جھاگ۔ نیاز نے اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دی، کھونٹی پر لٹکا ہوا کوٹ اتار کر پہنا، گلے میں مفلر لپیٹا اور تیز قدموں چلتا ہوا کمرے کے باہر چلا گیا۔ سلطانہ نے اسے جاتے ہوئے دیکھا مگر کچھ نہ کہہ سکی۔ اس نے آنگن میں بھاری بھاری قدموں کی آہٹ سنی، پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی، وہ گھر سے باہر جا چکا تھا۔ سلطانہ نے ماں کو سہارا دے کر بستر پر لٹا دیا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں، وہ رک رک کر سانس لے رہی تھی، جسم درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح جھول رہا تھا، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ سلطانہ نے اس کی یہ حالت دیکھی تو گھبرا کر رونے لگی۔ ماں کئی منٹ تک بے ہوش پڑی رہی۔ سلطانہ اس کے قریب بیٹھی آہستہ آہستہ روتی رہی۔ آخر ماں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، بڑی نحیف آواز سے بولی، سلطانہ۔ سلطانہ نے جلدی جلدی دوپٹے کے آنچل سے آنسو پونچھے، دریافت کیا، اب کیسی طبیعت ہے اماں؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا، گہری سانس بھری، پھر اس نے بڑے دکھ سے کہا، رو کیوں رہی ہے میری بچی؟ میری قسمت میں یوں ہی لکھا تھا۔ سلطانہ نے زبان سے ایک لفظ نہ نکالا، خاموشی سے اس کے سینہ پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نیاز نے ساری رات دکان میں جاگ کر گزاری، کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، اس کے پاس اوڑھنے بچھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ دکان میں ایک پرانا فوجی اوور کوٹ پڑا تھا جسے اس نے ٹانگوں پر ڈال لیا، مگر جوں جوں رات ڈھلتی گئی سردی شدت اختیار کر دی گئی۔ اس سردی سے اس کا پلیتھن نکل گیا۔ وہ تمام رات جاگتا رہا، بیوی کو گالیاں دیتا رہا اور سردی سے کپ کپاتا رہا۔ دوسرے روز بھی وہ گھر نہیں گیا۔ تیسرے روز شام کے وقت انو دکان پر آیا۔ اسے دیکھ کر نیاز نے دل میں دبی دبی مسرت محسوس کی۔ ان 3 دنوں میں اس کی جو اہمیت گھٹ گئی تھی اور جسے سوچ سوچ کر اسے بیوی پر رہ رہ کر تاؤ آ رہا تھا، اب بحال ہو چکی تھی۔ اس نے بڑے روکھے پن سے پوچھا، کیسے آیا یہاں؟ الفاظ مانی، کڑاکے کی سردی، بہت زیادہ سردی، پلیتھین نکلنا، کچومر نکلنا، مراد سردی کی وجہ سے حالت بہت خراب ہوئی۔ کیسے آیا یہاں؟ انو خوف زدہ ہو رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، اماں نے بلایا ہے۔ نیاز نے دل ہی دل میں کہا، اب حرام زادی کو پتہ چلا۔ ابھی کیا ہے، چند روز بعد سالی خود بھاگتی ہوئی آئے گی۔ یہی سوچ کر اس نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، اپنی اماں سے کہہ دینا کہ اس گھر سے اب میرا کوئی تعلق نہیں۔ انو نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، سر جھکائے خاموش کھڑا رہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا اور چہرے پر گھبراہٹ تھی۔ نیاز نے اسے خاموش دیکھ کر زور سے ڈانٹا، ابے اب میرے سر پر کیوں کھڑا ہے؟ جا کے کہہ دینا اس حرام زادی سے کہ میں اب کبھی اس گھر پر پیشاب بھی نہیں کروں گا۔ لمحہ بھر کے لیے وہ رکا اور آنکھیں نکال کر زور سے دھاڑا، ابے جا رہا ہے یا کچھ لے کر جائے گا؟
وہ گالیاں دیتا ہوا انو پر جھپٹا۔ وہ سہما ہوا چپ چاپ دکان سے باہر چلا گیا۔ انو کے جانے کے بعد نیاز گردن اونچی کر کے بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ بڑبڑانے لگا۔ اسے یقین تھا کہ اب بیوی خود منانے آئے گی۔ اسی خیال سے وہ دکان سے نکل کر کہیں نہیں گیا۔ بیچارہ وہاں سے بیٹھا بیوی کا انتظار کرتا رہا۔ رات دبے قدموں آ کر کوچہ و بازار پر چھا گئی۔ اندھیرا گہرا ہو گیا۔ جب پہر رات ہو گئی اور راستوں پر سناٹا چھا گیا تو اس کا انتظار شدید ہو گیا، مگر بیوی تو نہیں آئی۔ البتہ ڈاکٹر موٹو کا کمپاؤنڈر آ گیا۔ ڈاکٹر نے اسے بلوایا تھا۔ نیاز کی طبیعت پریشان تھی۔ اس نے کمپاؤنڈر کا ٹالنا چاہا مگر وہ گیا نہیں۔ زور دے کر بولا، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ انہیں اپنے ساتھ لانا، بڑا ارجنٹ کام ہے۔ نیاز نے زیادہ حیل و حجت کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ خاموشی سے اس کے ہمراہ چلا گیا۔ ڈاکٹر اس وقت تنہا تھا۔ نیاز کے پہنچتے ہی اٹھ کر اکبی کمرے میں چلا گیا۔ نیاز کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ یہ مختصر سا کمرہ تھا۔ اس کی چھت بھی نیچی تھی۔ اندر دھندلا سا بلب روشن تھا۔ پھیکی پھیکی روشنی میں دونوں بڑے پراسرار نظر آ رہے تھے۔ ڈاکٹر ذرا دیر خاموش رہنے کے بعد بولا، میں کئی روز سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ نیاز نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، وہ رضامند نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر کا چوڑا چکلا چہرہ لمحہ بھر کے لیے پریشان ہو گیا۔ یہ تم نے بہت بری خبر سنائی۔ بھائی کسی طرح اسے مناؤ، وہ کسی طرح مانتی ہی نہیں۔ اسی بات پر میرا اس سے جھگڑا بھی ہو گیا۔ میں تو 3 روز سے گھر بھی نہیں گیا۔ ڈاکٹر اور پریشان ہو گیا۔ اس نے کسی قدر ناراض ہو کر کہا، میں نے تم کو منع بھی کیا تھا، پھر بھی تم باز نہ آئے۔ یہ تم نے بڑی غیر دانش مندی کا ثبوت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اسے نہیں جانتے، وہ بڑی ضدی عورت ہے۔ اس طرح تو کام نہیں چلے گا۔ تم کسی نہ کسی طرح اسے منانے کی کوشش کرو۔ یہ بہت قیمتی وقت ہے، اسے ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے نیاز کو نظر بھر کر دیکھا جو سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا، تم ابھی گھر جاؤ اور پری کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کرو۔ اس کا لہجہ اچانک نرم پڑ گیا۔ تم بھی کیسے مرد ہو، ایک عورت تمہارے قابو میں نہیں آتی۔ نیاز روٹھے ہوئے بچے کی طرح منہ پھلا کر بولا، لیکن ڈاکٹر صاحب میں اب اس کے پاس جاؤں گا ہی نہیں۔ ڈاکٹر نے بگڑ کر بولا، نہ جاؤ، مگر میری 1000 کی تیسری قسط دے دو اور جا کر موج کرو۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے۔ ڈاکٹر نے مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا، اس کی بات کاٹ کر بولا، بات سے کام نہیں چلے گا۔ انجیکشن زبردستی نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کے لیے تو مریضہ کو رضامند کرنا ہی پڑے گا۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو علاج بند کر دو، اور کہیں تم اس خیال میں ہو کہ اتنے انجیکشنوں سے اس کا کام تمام ہو جائے گا تو یہ تمہارا مغالطہ ہے۔ اس میں زبردست قوت مدافعت ہے۔ کوئی اور عورت ہوتی تو اب تک قبرستان میں 1 عدد قبر الاٹ کرا چکی ہوتی۔ نیاز کے لیے اب انکار کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ مجبوراً کہنا پڑا، اچھی بات ہے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں وہی کر دوں گا، مگر اب آپ یہ جھنجٹ جلد ہی صاف کر دیجئے۔ الفاظ معنی، غیر دانش مندی، بے عقلی۔ قوت مدافعت مراد بیماری سے بچنے کی طاقت۔ جھنجٹ، جھگڑا، الجھن۔ ڈاکٹر کی آنکھوں میں مجرمانہ چمک ابھر آئی۔ مسکرا کر بولا، یہ مجھ پر چھوڑ دو، جاڑا ختم ہونے سے پہلے ہی میں اسے ٹھکانے لگا دوں گا۔ اس کی آنکھوں کی چمک اور خونخوار ہو گئی۔ جھکی ہوئی چھت والے اس تنگ کمرے میں ڈاکٹر موٹو اپنے بھاری بھرکم جسم کے ساتھ ڈریکولا کی مانند خوفناک نظر آ رہا تھا۔ نیاز ڈاکٹر کے مطب سے نکل کر سیدھا گھر پہنچا۔ بیوی ابھی تک جاگ رہی تھی، مگر دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ نیاز چپ چاپ بستر پر بیٹھ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ بیوی سے کس طرح بات چھیڑی جائے۔ وہ نظریں نیچی کیے خاموش بیٹھی تھی۔ لیمپ کی پیلی پیلی روشنی میں اس کے چہرے کا نصف حصہ نظر آ رہا تھا، جس کی زردی سے اس کے رخساروں پر ایک روغنی چمک پھیلی ہوئی تھی۔ نیاز کئی منٹ تک خاموش بیٹھا رہا۔ بیوی نے اس کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اس کی یہ حرکت نیاز کو بہت شاق گزری۔ وہ جھنجھلا کر اٹھا اور اپنا ٹرنک کھول کر اس میں سامان رکھنے لگا۔
اس نے کھونٹیوں پر سے کپڑے اتارے، پلنگ کے نیچے سے جوتے اور چپلیں نکالیں، ان کو پرانے انداز میں لپیٹا، الماریوں سے کاغذات اور ضرورت کی دوسری اشیاء نکالیں اور ہر چیز سنبھال کر ٹرنک میں رکھنے لگا۔ وہ چپ بیٹھی اس کی ہر حرکت دیکھتی رہی۔ کئی بار اس کا جی بھی چاہا کہ اس سے پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ اسے اس سے بات کرتے ہوئے جھجک معلوم ہو رہی تھی۔ ویسے وہ یہ ضرور چاہتی تھی کہ نیاز اس طرح سامان اٹھا کر گھر سے نہ جائے۔ بات یہ تھی کہ بیماری نے اسے اپاہج بنا دیا تھا۔ اب وہ گھر میں بیٹھ کر محنت مزدوری کرنے کے بھی قابل نہ رہی تھی۔ نیاز کے جانے کے بعد گھر کا دھندا کس طرح چلے گا؟ سارے اخراجات کس طرح پورے ہوں گے؟ یہ احساس بڑا لرزہ خیز تھا۔ وہ اسی سوچ میں غلطاؤں پیچاں تھی کہ اچانک نیاز نے اسے مخاطب کیا۔ میرا وہ دھوپ والا چشمہ کہاں ہے؟ الفاظ معنی: مطب، دواخانہ، شاک، ناگوار گزرنا، دھندا، کام کاج، لرزہ خیز، مراد پریشان کر دینے والا، غلطاؤں و پیچاں، الجھی ہوئی، پریشان۔ بیوی نے گردن گھما کر دیکھا۔ نیاز کھلے ٹرنک پر جھکا ہوا تھا، اس کی پیٹھ بیوی کی جانب تھی۔ یہ اس وقت دھوپ کے چشمے کی کون سی ضرورت پڑ گئی؟ بیوی کے لہجے میں مصالحت کا انداز تھا۔ نیاز کو شاید بیوی سے اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ اس نے فوراً پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں معلوم ہو تو بتا دو۔ وہ اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ یہ اتنی رات گئے تم سارا سامان کیوں الٹ پلٹ رہے ہو؟ اس دفعہ اس نے بیوی کی جانب نہیں دیکھا، پج مردہ لہجے میں بولا، اب میں یہاں سے اپنا سامان منہ کالا کر کے جا رہا ہوں۔ تم من مانی کرنا، کوئی تم کو ستانے والا نہیں ہوگا۔ صاف لفظوں میں اب وہ گیلا کرنے لگا تھا۔ تھوڑے دن اور صبر کر لو، نہ میں اس دنیا میں رہوں گی، نہ تم کو اس طرح گھر چھوڑ کر جانا ہوگا۔ اس کے بعد شکوہ و شکایت کا دفتر کھل گیا۔ نیاز آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ گیلا کرنے کے انداز میں بولا، قسم خدا کی تم نے میرا سارا پروگرام ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ تمہیں کیا پتہ کہ میں کیا کیا سوچ رہا تھا؟ کبھی تم نے مجھ سے کچھ بتایا بھی؟ اس قابل ہی نہیں سمجھتے۔ نہیں، یہ بات نہیں، میں نے سوچا تھا کہ پہلے تم اچھی ہو جاؤ تو کچھ بات کروں۔ اب بات ہو ہی گئی ہے تو سن لو۔ میں چاہتا ہوں کہ سلطانہ کسی طرح اپنے گھر بار کی ہو جائے۔ میں سب سے پہلے اس فرد سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی سنجیدگی سے بات کر رہا تھا۔ اسے اچھی طرح علم تھا کہ اس کی بیوی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ جس قدر جلد ہو سکے سلطانہ کا بیاہ کر دے۔ اس وقت وہ اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ نیاز کا اندازہ غلط نہ نکلا۔ بیوی یہ بات سنتے ہی چونک پڑی۔ پہلے اس کے چہرے پر استعجاب ہویدا ہوا، پھر کسی دبی ہوئی مسرت سے اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ جلدی سے بولی، تم نے کوئی لڑکا دیکھا ہے؟ الفاظ معنی: مصالحت، صلح، پج مردہ، افسردہ، غمگین، ستیہ ناش کرنا، خراب کرنا، تباہ کرنا، سبک دوش ہونا، ذمہ داری پوری کرنا، استعجاب، حیرت۔ وہ سوچنے لگی، کیا واقعی نیاز کو سلطانہ کے بیاہ کی اس قدر فکر ہے، یا وہ محض اسے خوش کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہے؟ نیاز کے متعلق اس کے دل میں جو شبہات تھے رفتہ رفتہ مٹنے لگے تھے۔ لڑکا میں نے دیکھ لیا ہے، نہر کے محکمے میں ملازم ہے، 125 روپے تنخواہ ہے، لیکن اوپر سے آمدنی اچھی ہو جاتی ہے۔ میٹرک تک انگریزی پڑھا ہے، باپ PWD کا ٹھیکیدار ہے، کھاتے پیتے لوگ ہیں، میرے پرانے ملنے والے ہیں، ہزاروں روپے کا سامان مجھ سے لے چکے ہیں۔ نیاز بڑے اطمینان سے جھوٹ بولتا چلا گیا۔ اس کی باتیں سن کر بیوی کو کسی قدر پشیمانی ہوئی کہ وہ اب تک نیاز کی نیت پر کیوں شک کرتی رہی۔ ویسے وہ خاصی ہوشیار عورت تھی، مگر تھی تو گھر کی بیٹھنے والی، سادگی میں مار کھا گئی۔ اشتیاق بھرے لہجے میں بولی، تم نے کبھی اس بات کا اشارہ تک نہیں کیا۔ پہلے تم اچھی تو ہو جاؤ، میں کل ہی رشتہ طے کیے لیتا ہوں۔ تم میں انتظام کرنے کی ہمت ہے؟ روز تو تم پر بیماری کا دورہ پڑتا ہے، اب میں تو بیٹھ کر جہیز تیار کرنے سے رہا۔ نیاز نے اور بہت سی تفصیلات بتائیں۔
وہ بچوں کی طرح ہنس ہنس کر ایک ایک تفصیل پوچھتی رہی۔ پھر تو باتوں کا سلسلہ چھڑ گیا۔ نیاز اس کے پہلو میں بیٹھا تھا، باتیں کرتے کرتے اس کے بالوں سے کھیلتا جا رہا تھا۔ دونوں رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ ڈاکٹر موٹو انجیکشن لگانے آیا۔ نیاز گھر پر موجود نہیں تھا، مگر بیوی نے بغیر کسی مزاحمت کے انجیکشن لگانے کی اجازت دے دی۔ وہ اب کسی طور نیاز کو ناراض ہونے کا موقع دینا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا پوری ہونے والی تھی۔ وہ ان دنوں صرف سلطانہ کے متعلق سوچ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی مٹنے لگی تھی اور اس پر صحت مندی کے نشانات ابھر رہے تھے۔ اب وہ ہر وقت بشاش رہتی، بات بات پر ہنس پڑتی، بڑی تندہی سے نیاز کی دیکھ بھال کرتی۔ الفاظ مانی: کھاتے پیتے، مراد دولت مند، پشیمانی، شرمندگی۔ لیکن دوسرا انجیکشن لگنے کے چند ہی گھنٹے بعد پھر دورہ پڑا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ وہ دھوپ میں بیٹھی سلطانہ کے جہیز کا جوڑا کاٹ رہی تھی۔ باہر گلی میں بچے شور مچا رہے تھے۔ شیشم کے درخت پر ایک کوا بیٹھا کائیں کائیں کر رہا تھا۔ سلطانہ غسل خانے میں نہا رہی تھی۔ پانی گرنے کی آواز رک رک کر ابھر رہی تھی۔ فضا میں سرگرمی اور ہلچل تھی۔ اچانک اس نے اپنے سینے میں سخت گھٹن محسوس کی، ساتھ ہی پہلو میں زور کی ٹیس اٹھی۔ اس نے گھبرا کر اب دونوں ہاتھوں سے سینہ تھام لیا۔ وہ بے حال ہو کر فرش پر گر گئی۔ تھوڑی دیر بعد سلطانہ غسل خانے سے باہر نکلی۔ اس نے دیکھا ماں زخمی پرندے کی طرح زمین پر لوٹ رہی ہے۔ اس کا چہرہ تاریک ہو گیا تھا، آنکھوں کی پتلیاں چڑھی ہوئی تھیں۔ وہ گھبرا کر اس کے پاس گئی، جسم چھو کر دیکھا، ہاتھ پاؤں برف کی طرح سرد تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر سلطانہ بدحواس ہو گئی۔ خیریت یہ ہوئی کہ اسی وقت انو آ گیا۔ سلطانہ نے اسے فوراً ڈاکٹر موٹو کی طرف دوڑایا کہ اسے بلا لائے۔ وہ بے چینی سے ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگی۔ ذرا ہی دیر بعد انو نے واپس آ کر بتایا کہ ڈاکٹر گھر پر موجود تھا مگر آیا نہیں۔ کہنے لگا کہ میں ایک مریض کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ سلطانہ کو ڈاکٹر پر بہت غصہ آیا۔ ماں کی طبیعت اس وقت تک ذرا سنبھل چکی تھی۔ وہ اب آنکھیں بند کیے بے سدھ پڑی تھی۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے آہستہ آہستہ اٹھتی اور سینہ دونوں ہاتھوں سے بھینچ لیتی۔ سپہر تک مریضہ کی حالت اس قابل ہو گئی کہ وہ آنگن سے اٹھ کر کمرے میں چلی گئی اور اندر بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ لیکن ابھی وہ اس قابل نہیں ہوئی تھی کہ بات چیت کر سکے۔ کئی بار اس نے بات کرنے کے لیے ہونٹ کھولے مگر سینے کی ٹیسوں نے کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ اسی عالم میں اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ شام تک پڑی سوتی رہی۔ رات کو اس کی طبیعت کسی قدر سنبھل گئی۔ اس نے گرم گرم دودھ کا ایک پیالہ پیا اور تکیے سے ٹیک لگا کر اونچی ہو کر بیٹھ گئی۔ سلطانہ اس کا سر دبانے لگی۔ رات کا ایک پہر گزر چکا تھا۔ سردیوں کی کہر آلود رات تھی۔ سرے شام ہی سناٹا پڑ گیا تھا۔ نیاز ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ سلطانہ دیر تک بیٹھی ماں کا سر دباتی رہی اور آہستہ آہستہ ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتی رہی۔ بہت دیر بعد جب ماں کی آنکھ لگ گئی تو سلطانہ خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے نیاز گھر میں آیا۔ اس وقت وہ بہت تھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ بیوی گہری نیند سو رہی تھی۔ نیاز نے نظر بھر کر اسے دیکھا مگر جگانے کی کوشش نہ کی۔ چپ چاپ کپڑے تبدیل کیے اور بستر پر لیٹ گیا۔